صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 حدیثوں کا یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، آج اس سلسلے کی تیسری حدیث ہم پڑھیں گے۔ آج کی حدیث رحمت کے بارے میں ہے کہ مخلوق پر رحم کرنا یہ خالق کی رحمت کو بلانا ہے۔ اگر ہمیں رب کی رحمت کی ضرورت ہے تو ہمیں اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور احادیث مبارکہ ہمیں اسی کی تعلیم دیتی ہے۔ تو آئیں حدیث شروع کرتے ہیں، درود پاک پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم الناس لا یرحم، من جو شخص لا یرحم نہیں رحم کرتا الناس لوگوں پر لا یرحم وہ اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ ہے حدیث کے وہ الفاظ جو ہم سب نے یاد کرنے ہیں۔ من لا یرحم الناس لا یرحم، من لا یرحم الناس لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم جب کسی حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں تو مطلب اس حدیث کے صحیح ہونے کا ہوتا ہے، اس کے راوی کے صحیح ہونے پر ہوتا ہے۔ لہٰذا حدیث کو آئیں پہلے سمجھتے ہیں کہ حدیث میں کیا بات کی جا رہی ہے، اور پھر حدیث کے ان الفاظوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیں گے۔ حدیث میں ہم نمبر وائز چلیں گے اس کے ورڈنگ کی طرف۔ آپ کے پاس سب سے پہلا ورڈ آ رہا ہے من۔ من من کا مطلب ہوتا ہے جو شخص، نمبرنگ اوپر لکھی ہوئی ہے، لہٰذا اگر آپ کو ورڈ بائی ورڈ ورڈز میننگ لکھنے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ من جو شخص۔ لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے یرحمو۔ دوسرا ورڈ جو ہمارے پاس آ رہا ہے لا یرحمو، لا معنی نہیں اور یرحمو کے معنی ہوتے رحم نہیں کرتا، جو رحم نہیں کرتا۔ الناس تمام انسانوں پر۔ اب ناس میں مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، چھوٹے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، یہ تمام الناس کے اندر آ گیا، تمام انسانوں پر۔ لا نہیں، یرحم رحم کیا جائے گا، اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ کون نہیں؟ اس کا فاعل کون ہے؟ اس کے فاعل اللہ تعالیٰ ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرمائیں گے۔ یہ بات اب یہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ حدیث کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور ہم مزید اگر سرچ کریں تو آپ کو یہاں پر حدیث کا نمبر بھی معلوم ہوگا۔ صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں یہ حدیث نمبر 7376 ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں حدیث نمبر 2319 ہے۔ یہاں یہ بات میں آپ لوگوں سے گزارش بھی کروں گی کہ ہمارے اس وقت سوشل میڈیا پر اتنی فیک احادیث اور خود سے بنائی ہوئی باتیں حضور سے اور بڑے بڑے ہستیوں سے جوڑ دی جاتی ہیں، اور ہم ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے آگے، بغیر تحقیق کیے آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی حدیث آپ کے نظروں سے گزرے یا آپ کے سامنے سے کسی کا کال گزرے تو اس کے نیچے حوالہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ اس کے نیچے حوالہ ہے، جیسے ان کی حدیث نمبر، ان کی کتاب کا نمبر، کتاب کے اندر چیپٹر نمبر، سب چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو آپ حدیث کے اندر ضرور دیکھ لیا کریں کہ کیا وہ حدیث وہاں پر ذکر کی گئی ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے آپ گوگل سرچ کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی محنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بات آگے مت پھیلاؤ۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا حرام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی سے جب بھی آپ تک کوئی حدیث، کوئی بات پہنچے تو ضرور اس کو تحقیق کر کے پھر آگے پھیلایا کریں۔
تو ہماری آج کی حدیث جو ہے من لا یرحم الناس لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا لوگوں پر اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تو ہم نے اس کی لغوی لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے معنی سمجھ لیے، آئیں اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم تک کس نے پہنچایا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ انتہائی جلیل القدر صحابی تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور انہیں یوسف امت بھی کہا جاتا تھا۔ ان بے انتہا خوبصورت انسان تھے، اسی لقب سے اپنے علاقے میں مشہور تھے، پہچانے جاتے تھے، اور آپ سے تقریباً 300 سے زائد احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں۔ اور حدیث میں ہمیں جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے وہ ہے رحم۔ رحم کا اسلامی تصور کیا ہے؟ رحم کہتے ہیں دل کی نرمی کو، شفقت کو، حسن سلوک کو، معاف کرنا، دوسروں کی تکلیف محسوس کرنا، مدد کرنا، حقوق ادا کرنا۔ ہم لوگوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید رحم کرنے سے مراد ترس کھانا ہے، یعنی کسی کی حالت دیکھ کے ہم نے ترس کھا لیا۔ نہیں، یہ رحم نہیں ہے۔ اور ہم نے کسی کو تکلیف میں دیکھا تو ہمیں ترس آ جاتا ہے، جیسے اکثر ہم کہتے ہیں، ہم ہاسپٹلس میں جاتے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں فٹ پاتھ پر اکثر ایسے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا دل دہل کر رہ جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں بڑا ترس آیا اس پر۔ جہاں ہم کسی کے لیے کچھ نہ کر سکیں وہاں یہ جملہ ترس استعمال ہوتا ہے کہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کر سکیں، تو ہم وہاں صرف ترس کھاتے ہیں، یعنی ہم صرف جذباتی اظہار کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ جبکہ رحم جو ہوتا ہے یہ ہمارے اعمال سے اس کا تعلق ہے، اور رحم کی ابتدا ہمارے دل سے ہوتی ہے، اور ہمارے دل کے اندر کی نرمی، پھر اس کے بعد شفقت اور حسن سلوک، معاف کرنا، دوسروں کو تکلیف محسوس کرنا، مدد کرنا، حقوق ادا کرنا، یہ ہے رحم۔ تو اس غلط فہمی سے آج ہم نکلیں گے کہ صرف ترس کھانا رحم ہے۔ ترس کھانا ایک خیالی چیز ہے، ایک تصوراتی چیز ہے، ایک چھوٹی تھوڑی سی دیر کا ایک جذبات ہے، جبکہ رحم کا عمل جو ہے یہ ہمارے اعمال سے اس کا تعلق ہے، یہ کنٹینیوسلی ہمارے اعمال سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے دیکھنے سے، ہماری سپورٹ سے، ہر چیز سے یہ ایکٹ ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم وضاحت ہے جو ہمیں سمجھنی ہے۔ اب رحمت کا جو ذکر ہے، کیا قرآن پاک میں بھی اس میں کسی بارے میں بتایا گیا ہے؟ تو جی بالکل، سورہ بقرہ کی میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 143 میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی حدیث، ایسی آیت ہمیں ضرور ملتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہ ہے پوری آیت، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالی نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو سورہ بقرہ کی 143 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہمیں اس بات کو سمجھاتی ہے کہ رحم کا ذکر اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے، اور رحم اگر کسی کو سمجھنا ہے تو وہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پڑھنا بھی ہوگا اور سمجھنا بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو کہ ترمذی شریف میں ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اور ہمیں اس چیز کی تعلیم جو ہے ہمارے قرآن اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ اب رحم کیا ہے؟ رحم کا حقدار کون ہے؟ جیسے کہ ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں، رحم ہمارا حسن سلوک ہے، رحم دلوں کا نرم ہونا ہے، رحم کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، رحم کسی کی مدد کرنا ہے، یہ تمام چیزیں رحم میں داخل ہیں۔ اب اس رحم کا حقدار کون ہے؟ سب سے پہلے رحم کا حقدار ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہماری شریک حیات۔ اصل حقدار سب سے پہلے ہماری اپنی فیملی ہے۔ ہم باہر چاہے جتنے صدقات خیرات کرتے رہیں، باہر ہم لوگوں سے انتہائی نرمی سے بات کرتے ہیں، لیکن گھر میں آتے ہی ہم چیخنا چلانا شروع کر دیں
باہر ہم لوگوں کے سامنے انتہائی ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، لیکن گھر کے اندر ہم اپنے گھر والوں کی ضروریات کا خیال نہ رکھیں۔ باہر دوسروں کے بچوں کے ساتھ ہم انتہائی محبت سے بات کریں، لیکن گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہم اتنی محبت سے بات نہ کریں تو ہماری پکڑ ہوگی، ہماری سخت پکڑ ہوگی۔ تو رحم کا سب سے پہلے حقدار ہمارے والدین ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری شریک حیات ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارے اوپر بوجھ آتا ہے وہ ہمارے اپنی فیملی کا آتا ہے۔ جب ہم فیملی کے اندر رحم دلی سے کریں گے، ہم حسن اخلاق سے بات کریں گے، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، تو پھر ہمارا یہ دائرہ ہمارے خاندان سے نکل کر ہمارے معاشرے کے کمزور افراد پر آئے گا، اور ان میں ہمارے رشتے دار بھی داخل ہیں اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو ہمارے رشتے دار نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے کے کمزور افراد کون ہیں؟ یتیم۔ ہمارے معاشرے کے کمزور افراد وہ سفید پوش غربا ہیں جو بڑی مجبوری اور تنگ دستی میں اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے کمزور لوگ بیمار ہیں، ہمارے معاشرے کے کمزور لوگ ملازمین ہیں۔ جب ہم اپنے معاشرے کے ان کمزور لوگوں پر رحم کرتے ہیں، ان سے حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ ہم رحم دلی کا معائنہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم جو ہیں ان کی کیئر کرتے ہیں، تو پھر اب ہمارے اوپر اب اس معاشرے کی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اس معاشرے اور کائنات میں رحم کریں، اپنے پڑوسیوں پر، مسافروں پر، طلباء پر، جانوروں پر اور ہر انسان پر۔ اور یہ حدیث ہر انسان کے بارے میں ہے، یعنی یہ سب سے باہر کا دائرہ ہے جس کے اندر یہ سارے دائرے شروع ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ رحم کا عنصر نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی۔ تو سب سے پہلے ہم جمپ کریں گے اپنی پہلی بات کے اوپر کہ رحم کن پر کیا جائے، رحم کیسے کیا جائے۔ تو رحم کیسے کیا جائے؟ تو رحم کیا جائے گا کہ دل نرم ہو، شفقت اور حسن سلوک ہو، معاف کرنا آتا ہو، دوسروں کی تکلیف محسوس ہوتی ہو، مدد کرنا آتا ہو۔ یہ پوائنٹس آپ کو اپنی فنگر ٹپ سے 5 انگلیوں پر یہ پوائنٹس رکھیں، یہ ہے رحم کی مٹھی۔ آپ کی یہ مٹھی بند ہوگی، آپ کے پاس یہ 5 چیزیں آپ کے مزاج کا حصہ بنیں گی، تو پھر ہی آپ جو ہیں آگے جا سکیں گے۔ یہ تو تھا کیسے کریں اور پھر کن پر کریں، تو خاندان، کمزور افراد اور معاشرہ۔ پھر رحم کی عملی صورتیں کیا ہیں، کیونکہ رحم تو عمل سے ظاہر ہے نا۔ سب سے پہلے زبان، ہماری زبان سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ زبان سے مسکرا کر بات کرنا، نرمی سے نصیحت کرنا، یہ زبان کا رحم ہے۔ ہر وقت دوسروں کو کاٹتے رہنا، منہ بنا کے بیٹھے رہنا، بعض دفعہ ہمارے حالات ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، ہم تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، تو ہر وقت منہ بنا کے گھر میں بیٹھے رہنا گھر کے ماحول کو بھی خراب کرتا ہے۔ کسی محفل میں جاتے ہیں تو محفل میں بھی ہم جو ہیں عجیب سا ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آپ کا مسکرا کر بات کرنا، ایٹ لیسٹ مسکرا نہیں رہے تو چہرے پر مسکراہٹ سجائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ ہر وقت آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی، آپ دوسروں کی تکلیف اپنی مسکراہٹ سے دور کر دیا کرتے تھے۔ تو مسکرا کر بات کریں، اپنے لہجوں کے اندر کی سختی کو ختم کریں، نرمی سے بات کریں۔ ہاں کسی کی بات بری لگتی ہے، نرمی سے نصیحت کر دیں۔ اب سب کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب زبان نرم ہوتی ہے نا تو دل میں بھی نرمی اتر ہی جاتی ہے۔ پھر دلوں کی نرمی سب سے پہلے بچوں کے ساتھ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کریں۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں، بچے ہم ایک نسل ہے جو ہم معاشرے کو دے رہے ہیں، اور سب سے زیادہ سخت پکڑ اولاد کے بارے میں آتی ہے کہ ہم نے اولاد کی تربیت کیسے کی ہے۔ تو تربیت جتنی بھی ہوتی ہے وہ بچپن میں ہوتی ہے، بڑے ہو کر وہ تربیت نہیں رہتی، وہ پھر خود سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو محنت کرنی ہے، جو نصیحتیں کرنی ہے، جو کچھ سکھانا ہے، آپ نے ان کو بچپن میں سکھانا ہوگا۔ اسی طرح دل سے اگر کسی کی برائی آ جائے، دوسروں کی غلطیاں آ جائیں تو انہیں درگزر کرنا، ان کو دل سے اتار دینا، معاف کر دینا، یہ دلوں کی نرمی ہے۔ کیونکہ دلوں کی سختی جو ہے وہ زبان کی سختی بناتی ہے، اور جب زبان کی سختی ہو تو پھر عمل میں بھی سختی آ جاتی ہے۔ اب عمل میں ہماری رحم کی عملی صورتیں بہت ساری ہیں۔ پرندوں کا پانی رکھ دینا رحم ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا رحم ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھا دینا رحم ہے، کسی کو صحیح راستہ بتا دینا رحم ہے،
کسی کی پارکنگ کروا دینا رحم ہے، کسی کے لیے جگہ اگر آپ بیٹھے ہیں کسی پبلک جگہ پر تو اس کے لیے جگہ بنا دینا رحم ہے، کسی بیمار کی عیادت کر دینا رحم ہے، کسی کی مالی مدد کر دینا رحم ہے، کسی کی کوئی چیز گری ہو وہ اس کو اٹھا کر دے دینا رحم ہے۔ تو رحم کی عملی صورتوں کی تو انگنت لسٹیں ہیں۔ اب ہم نے بچنا کس سے ہے؟ رحم ہمیں بچاتا بھی ہے۔ رحم یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم کسی کو ذلیل نہ کریں، کسی کی تذلیل نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اپنی سے، ذات کے اشاروں سے، ہم کنایوں سے، ہم طنز سے اور کسی کو تکلیف نہ دیں۔ سب سے زیادہ سخت تکلیف زبان کی تکلیف ہوتی ہے، اشاروں کی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ محفل میں بیٹھے ہیں، کسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کونی مار کے بات کر رہی ہیں، تو یہ ذلت ہے، کسی کو ذلیل کرنا ہے، اس لیے جانوروں کو تکلیف نہ دیں۔ تو یہ رحم کی بہت سی صورتیں ہیں، آپ کے سامنے صرف چند گنی گئی ہیں۔ تو ہماری رحم ابتدا ہوتا ہے دل سے، پھر زبان پہ آتا ہے، پھر عمل میں آتا ہے، اور پھر عمل میں آنے کے بعد ہماری ذات جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ یوزفل رہتی ہے، پازیٹیو رہتی ہے، ہم نیگیٹو نہیں ہوتے۔ رحم کرنے والا شخص کبھی نیگیٹو نہیں ہوتا، وہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اور آج کے دور میں جب ہم ایک جدید ٹیکنالوجی کے اندر ہیں تو اب ہم رحم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ڈیجیٹل میڈیا پر ہیں، ہمارے ہاتھوں میں فیس بک ہے، ہمارے ہاتھوں میں انسٹا ہے، ہمارے ہاتھوں میں یوٹیوب ہے، تو سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کو تذلیل نہ کریں، کسی کی اگر کوئی راز کی بات ہمیں پتہ ہے وہاں آ کے نہ کریں، کسی کے لائیو سیشن چل رہے ہوتے ہیں، ہم نیچے غلط کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں سنی سنائی بات آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اختلافات کے باوجود ادب اور احترام سے بیٹھنا۔ گھریلو رحمت ہوتی ہے، گھریلو ملازمین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہمارے گھروں میں، سب کے گھروں میں تقریباً میڈس آتی ہیں، ملازمین ہیں، مالی آتے ہیں، آپ کے ڈرائیورز ہیں، تو ان کے ساتھ نرمی، وہ ہمارے ہیلپر ہیں، ہمارے غلام نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جن کو ہم پے کر کے کام کرواتے ہیں، جن کو ہم پیسے دے کے کام کرواتے ہیں، وہ ہمارے ہیلپرز ہوتے ہیں، ہمارے غلام نہیں ہوتے۔ اور ہیلپر اور غلام کے ساتھ رویے میں فرق سمجھیے۔ ہم لوگوں نے اپنے امپلائیز کو غلام سمجھ لیا ہے کہ جہاں اگر ہمارا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو ہم ان سے انتہائی روکھے انداز میں بات کرتے ہیں، کبھی تنخواہیں کاٹ لیتے ہیں، کبھی ہم لوگ ان کے ساتھ سخت رویے اپنا لیتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں پر اللہ کی پکڑ ہے۔ تو گھریلو ملازمین کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بعد والدین کی خدمت کرنا، بچوں کی غلطیوں پر نرمی اختیار کرنا، بچوں کے ساتھ وقت کو اسپینڈ کرنا، ان کے مسئلوں کو سمجھنا۔ صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ بچہ آ کے آپ سے ایک بات کہتا ہے کہ مجھے یہ ہے تو آپ اس کے لیے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اس کو آپ ڈاکٹر کو دکھا دیں یا اس کو لیے آپ فیس کا انتظام کر رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اصل جو بچے کے ساتھ ہیلپ ہے، اس کے ساتھ رحمت ہے، اس کے ساتھ وقت کا گزارنا ہے، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے مسئلوں کو، اس کو اپنے ساتھ انوالو کریں، اس کے مسئلوں کو سمجھیں۔ اسی طرح سماجی رحمت ہے ضرورت مندوں کو خاموشی سے مدد کرنا، جانوروں کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ تو سماجی رحمت میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت سارے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے لوگ جن کی ہیلپ ہو سکتی ہے، بہت سارے جگہوں پر جو ہے ہم ہیلپ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، کسی کی تعلیم میں، کسی کی صحت کے معاملے میں، کسی کی گائیڈنس کے معاملے میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رحمت سے مستفید فرمائے۔ تو جب ہم رحمت کرتے ہیں جس کی ابتدا ہمارے دلوں سے ہوتی ہے، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر اوپر ہم ایک ایک سیڑھی چلتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اسٹیپ ہمارا آتا ہے دلوں کا نرم ہونا۔ تو سب سے پہلے مسلمان کا دل نرم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب نرمی دلوں میں آتی ہے تو عبادات میں سب سے بڑی عبادت اخلاق کا بہتر ہونا ہے۔ ہماری جو جسمانی عبادات ہیں اس میں بہترین عبادت اخلاق کا بہتر ہونا ہے۔ تو ہم نے اپنے اندر اخلاق کو پیدا کرنا ہے تاکہ ہم صرف اپنی عبادات کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے دین کو پھیلائیں۔ ہم اس لیے نا دین کو ہم کہیں کہ ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو ہم دوسروں کے دیکھو میں بھی تو ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، میں بھی تو ہوں، میں حج عمرہ کر کے آئی۔ نو، ہم نے امپریس کر کے نہیں دوسروں کو اسلام کی طرف لانا، ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر کر کے اسلام کی طرف لانا ہے۔
اور پھر رحم جو ہوتا ہے نا وہ مسلمانوں تک ہمارا محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام انسانوں اور جانوروں پر ہونا چاہیے۔ رحم مسلمانوں تک محدود ہوگا، انسانوں اور جانوروں پر جو ہے ہمارا رحم، ہماری انسانیت ہونی چاہیے، کیونکہ بے رحمی جو ہے نا وہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ پر رحم کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو پھر حدیث کے الفاظ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ جو بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ بھی اس پر دنیا اور آخرت میں رحم فرماتے ہیں۔ تو آج کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مخلوق پر رحم کرنا خالق کی رحمت پانے کا واحد ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رحم، عفو، درگزر، حسن اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ سختی، بے رحمی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ تو آج کی حدیث کے الفاظ ہم نے یاد کرنے ہیں، اور اس حدیث کو ہم نے عملی طور پر اپنے عمل میں لے کے آنا ہے۔ تو یہاں پر آج کی ہماری کلاس ختم ہوتی ہے، اور حدیث کے الفاظ کو اپنے پاس ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے، من لا یرحم الناس لا یرحم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم کرنے کی اور رحم کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔